کا شروع 19واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، دیکھیے غور کیجیے، بہت بار پڑھا ہوگا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا۔ یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو اس وقت اللہ کے نبی سے بار بار یہ دلیل و ثبوت مانگا کرتے تھے اللہ کے ہونے کا، کہ ہمیں فرشتے کیوں نہیں دکھتے، اللہ کیوں نہیں دکھتا، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں فرشتوں کو اور اللہ کو، تم نبی ہو تو تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، ہم کو بھی دکھاؤ۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہاں پر ان لوگوں کا حال کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے اللہ نے، اے نبی تم پر فرشتے نہیں اتارے، ہم کو بھی فرشتے دکھتے یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں۔ تو لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، اللہ فرماتا ہے بے شک اپنے جی میں یہ بہت اونچی تان کھینچے ہوئے ہیں، بہت ہی بڑی گمراہی میں یہ آ گئے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، اللہ فرماتا ہے جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، جس چیز کی یہ آج جلدی مچا رہے ہیں، قیامت کیسے آئے گی، کیوں نہیں آ جاتی، ہم تو اتنے گناہ کر رہے ہیں، ابھی آ جائے اب آ جائے، فرشتے کیوں نہیں دکھتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس دن یہ خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا، وہ دن ہوگا یومئذ للمجرمین، وہ دن لا بشرا مانے خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، لا مانے نہیں، بشرا مانے خوشخبری، یومئذ وقت، للمجرمین مجرموں کے لیے وہ دن وہ کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یقولون مطلب کہیں گے، یہ اس دن جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے، چیخیں گے ان کو دیکھ کر بری طرح سے، ہجرم ماجورا، اے نبی ان سے ہماری آڑ، اے اللہ ان سے ہماری آڑ کر دے، یہ ہمیں کیوں دکھنے لگے۔ آج جس چیز کے لیے ثبوت مانگ رہے ہیں، جس چیز کو اپنے آنکھوں سے اپنے دل سے خود مانگ رہے ہیں، اپنی زبانوں سے کھینچ کھینچ کے کہ ہم کو کیوں نہیں دکھ رہے فرشتے، جب ان کو فرشتے دکھیں گے وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری والا دن نہیں ہوگا، یہ ان کو دیکھ کر خود چیخ اٹھیں گے اے نبی، اور جس بات پر آج یہ اخترائے ہوئے ہیں خود اپنے آپ کو اس دن ملامت کریں گے اپنے اترانے پر۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار بکھیرے ہوئے ذرے کر دیا، یعنی جو بھی نیک عمل انہوں نے اپنے جان بوجھ میں اپنی چلتی میں اللہ پر ایمان نہ لا کر، اللہ کو نہ مان کر، اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی نیک عمل کیے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ان سب کاموں کو، جو اللہ کا نظام کو چھوڑ کر، اللہ کے نظام کی جستجو کو چھوڑ کر، اس دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے قرآن بھیجے ہوئے قرآن کے طریقے کے مطابق نہ چل کر خود اپنی مرضی سے جو نیک عمل کر رہے ہیں، ہم ان کے سب کرے ہوئے کاموں کو چھوٹے چھوٹے باریک باریک کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو سب دھوئیں کی طرح، غبار کی طرح اڑا دیں گے، سب ان کا سب کام ضائع کر دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، صرف جنت والوں کا اس دن ٹھکانہ اچھا ہوگا، مستقرا بہت ہی دل کو خوش کرنے والا، واحسن اور حساب کے دوپہر کے بعد، حساب کی جو دھوپ ان پر گزرے گی اور اس کے بعد میں واحسن مقیلا، آرام کی جگہ کو وہ دیکھیں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے، آسمان بالکل صاف ہو جائے گا، سب ہٹ جائے گا، بادل بھی سب ہٹ جائیں گے، سب کچھ نظر آنے لگے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح۔ اس دن سچی بادشاہی جو ہے، الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن پوری کی پوری سچی بادشاہی رحمان کی ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا جائیں گے، یعنی اپنے ہاتھوں کو ہی چبا لیں گے۔ دیکھیے آج بھی انسان جب کوئی بہت زیادہ کہیں سیریس اس میں ہوتا ہے نا، بالکل آخر مومنٹ پہ کیا اس کا کچھ بگڑ رہا ہوتا ہے، بن رہا، تو کس طرح سے اپنی انگلیوں کو بار بار منہ میں لے جاتا ہے، چباتا ہے کہ اللہ کیسے یہ وقت پلٹ جائے، آگے نکل جائے، بڑھ جائے، جلدی سے پیچھے لوٹ جائے، کچھ ہو جائے۔
یہ وہی حال ہے کہ یوم، اس دن وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا لے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کا ساتھ سیدھی راستہ کو اختیار کر لیا ہوتا، کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے بتائے ہوئے اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو کر لیا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے خرابی میری، ہائے کس طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے میں نے کیا کر لیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور بے شک اس نے مجھے بہکا دیا، میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے مجھے ہٹا دیا، نصیحت تو میرے گھر میں رکھی تھی۔ انسان اس دن ملامت کرے گا، اس وقت کبھی انسان جو اللہ کے نبی جس کے سامنے موجود تھے، اللہ اکبر، اور لیکن وہ ان پر ایمان نہ لائے، خود اپنے اللہ کے نبی کے خاندان کے سگے چچے، اور آج کا بھی انسان جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے، مسلمان ہو کر انسان تو خود اپنے آپ ملامت کرے گا، لیکن جن کے گھروں میں قرآن ہے وہ قرآن کو رکھ کر، قرآن جیسی نصیحت کو اپنے گھر میں رکھ کر اپنی آخرت کو نہیں سوچ رہے، نہ ہی اس کو کھول رہے، نہ دیکھ رہے ہیں، وہ خود ملامت کریں گے، یا اللہ میں نے کیا کر لیا۔ ہائے وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس دن جب انسان پر مصیبت آتی ہے، پہلے تو شیطان اس کو خوب بہکاتا ہے، لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے تو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے انسان کو شیطان بالکل۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کی اس وقت کے لوگوں سے کہ اے میرے رب، مطلب یہ اللہ سے نبی نے، اللہ کے نبی یہ رسول جو تھے وہ جب اسی طرح سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، جب دیکھتے رہتے تھے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا ہے۔ نبی، اللہ کے نبی نے بھی اس وقت دعا کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ یہ تو مان ہی نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ نے پھر ان سے تسلی اللہ اس وقت دے دیتا تھا، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے تھے۔ بہت سے لوگ اسی طرح سے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ جب نبی اللہ کی وحدانیت کا، صرف اللہ کے ایک ہونے کا جب اعلان کیا کرتے تھے، اپنی نبوت کا اور اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کے نظام کا، تو لوگ اسی طرح سے دشمن ہو جایا کرتے تھے نبیوں کے۔ نبی تم بھی صبر کرو، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارا رب ہی کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو، اے نبی تم کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر بولے کہ یہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا، اگر قرآن ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں تمہارے اوپر آتا ہے، سب پورا ایک ساتھ اتار دیا جائے۔ تو وہاں پر اللہ جواب دیتا ہے کہ کذالک، ہم یوں ہیں، لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے یوں ہی اس کو دھیرے دھیرے بتدریج، ایک طریقے، ایک سسٹم کے ذریعے تمہارے اوپر اس کو اتارا ہے دھیرے دھیرے، اس لیے کہ اس سے جو ہے تمہارا دل بھی ہم بار بار مضبوط کرتے رہیں، تمہارے صبر کو بھی بڑھاتے رہیں، تمہارے دل کو بہلاتے رہیں، تم کو جس طرح سے یہ لوگ پریشان کرتے ہیں ہم تم کو سکون دیتے رہیں کہ نہیں پریشان نہ ہو۔ ورتل نہ ہو ترتیلا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اسی لیے تمہارے آگے نبی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، تمہارے اوپر اس کو دھیرے دھیرے نازل کیا ہے، تاکہ اس سے تم کو سکون ہو، اور اللہ تم کو اس کامیابی تک پہنچا دے جہاں تک تم پہنچنا تمہارے امید ہے، جہاں تک اللہ نے تمہارے لیے راستے رکھی ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے اے نبی، صرف یہ کچھ بھی نہیں لائیں گے دلیل اپنی، مگر صرف حق اور اس پر بہتر بیان لے آئیں۔ اگر ان سے کہو کہ لاؤ کچھ لو، یہ تم کو پریشان کرنے والے ہیں، ان سے کہو کہ لاؤ تم ہی کوئی کہاوت ہمارے پاس لے آؤ، تو یہ کوئی کہاوت نہیں لائیں گے، مگر ہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو ہیں حق اور اس سے بھی بہتر بیان تمہاری طرف اے نبی لے کر آئیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اور وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ دیکھیے جہنمیوں کا حال یہاں پر بیان کیا، اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی کو تسلی دینے کے بعد کہ ہم جو تمہارے پاس بیان لائیں گے وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ کوئی بھی جتنے بھی تمہیں پریشان کرنے والے ہیں، کوئی تمہارے پاس نہ کوئی دلیل لا سکیں گے، نہ کچھ لا سکیں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ الذین، وہ لوگ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، وجوہہم الی جہنم،
یحشرون علی وجوہہم، یہ اپنے منہ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے جہنموں کی طرف جب یہ لوگ ہانکے جائیں گے، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، تو ان کا وہ ٹھکانہ جو ہے وہ سب سے برا اور سب سے زیادہ گمراہ وہ لوگ ہوں گے جن کو منہوں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔